محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَأَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاعْرِفُوهُ هَذَا الْحُسَيْنُ حُسَيْنٌ مِّنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ درود پڑھے محمد والے عزیزان محترم، حسین منی وانا من الحسین ختمیہ مرتبت کے اس قول کو سرنامہ کلام کے طور پر مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج یہ تیسری گفتگو ہے، اور اسی پیغمبر اکرم کے قول کے ذیل کے اندر آپ کی خدمت میں اسوہ حسینی کو پیش کرنا ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی جس آیت کو تلاوت کیا گیا وہ قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے، یوں تو کل کا کل قرآن وہ منزلت رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، متاسفانہ طور پر یہ کہا جائے کہ بہرحال ایک وہ چیز ہوتی ہے، ہمارے فارسی میں ایک جملہ ہوتا ہے کہ جو فلسفیوں کے ایک اصول کو پیش کرنے کے لیے اکثر و بیشتر اسے ایک محاورے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو کائنات کے اندر، جس کے اندر سارے کے سارا یہ نظام ہستی چل رہا ہے، اس میں بایدہا و نابایدہا، یعنی کیا چیز ہے کہ جو ہونی چاہیے اور کیا چیز ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک الگ حقیقت ہے، اور ہست و نیست یہ ایک الگ حقیقت ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کے اندر پڑھے لکھے ہو، آپ دنیا کے اندر مفلوق الحال نہ ہو، آپ دنیا کے اندر عقل کے اعتبار سے بھی اور معیشت کے اعتبار سے بھی اپنے کمال کو پہنچے ہوئے ہو، یہ وہ سب چیزیں جو ہونی چاہیے، مگر بات یہ کہ ہے کیا، یعنی آپ واقعاً اپنی عقل کو استعمال کیے ہوئے ہیں اپنی زندگی کے ہر راہ کے اندر، واقعاً آپ اپنی معیشت کے اعتبار سے اور اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی اپنے کمال کو پہنچے ہوئے، ایسا ہے نہیں۔
تو جس کو آپ دوسرے الفاظ کے اندر جب اپنے درمیان سلینگ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ریئلٹی اور ہوتی ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی اور ہوتی ہے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ اس وقت مفلوق الحال ہیں، ریئلٹی یہ ہے کہ آپ اس وقت نہیں دے رہے ہیں اپنی علمی رشد کے لیے۔ ایک وقت تک آپ نے پڑھا، وہ جو پڑھا بھی ہے وہ صرف کمانے کے لیے پڑھا ہے، لہذا جو کمانے کے لیے کام آتا ہے وہ آج بھی یاد ہے، اور جو کمانے کے لیے نہیں آتا جاتا تو چاہے آپ نے انٹر کیا ہو، چاہے گریجویٹ کیا ہو، چاہے ماسٹرز کیا ہو، چاہے ایم فل کیا ہو، چاہے پی ایچ ڈی کیا ہو، ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں۔ پڑھا تو بہت کچھ ہے مگر یاد اس میں سے بہت کم ہے۔ اچھا، جو یاد کم ہے وہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یاد فقط وہی تھا جو کمانے میں کام آیا، اس کے علاوہ جو کچھ کمانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا وہ آپ سب بھول چکے ہیں، چاہے پھر اس کا تعلق لنگوسٹک سے ہو، چاہے تعلق اس کا کسی مہارت سے ہو۔ کچھ دیر اذان کے احترام میں گفتگو کو روکتے ہیں، درود پڑھے محمد والے اور محمد والے محمد صلوات۔ تو عزیزان محترم، جو بات پیش کی جا رہی تھی وہ یہ کہ عقلی اعتبار سے جب فلسفے کے اعتبار سے بھی جب گفتگو کی جاتی ہے، فلسفہ بیسیکلی ہے کیا؟ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، کسی بھی چیز کی حقیقت، جسے مادر علوم کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کی حقیقت اور اس کی کن یعنی اس کی بیخ کنی، اس کی بالکل بنیاد پہ جا کر اگر یہ بات کو جاننا ہو کہ یہ چیز ہے کیوں، اس طرح سے چیز وجود کیوں رکھتی ہے، اس چیز کی ماہیت کیا ہے، اس چیز کی حقیقت کیا ہے، اسی علم کو جاننے کا نام فلسفہ ہے کہ جب دنیا میں ہمارا اور آپ کا وجود ہے تو اس وجود کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر وہیں سے ایک آسان سی گفتگو کے اعتبار سے جب عقائد کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تمام وجودات کی جو اصل ہے وہ واجب الوجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ وجود کہ جس کے بغیر کائنات کا وجود ممکن نہیں تھا، یہ وہ وجود ہے جو بے نفس ہی ہے، اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی وجود کی محتاج نہیں ہے، اور یہ وجود کسی زمانے کے اندر بھی عدم نہیں تھی، یعنی ایسا تصور ممکن نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، کیونکہ جہاں سے تصور آ جاتا ہے نہ ہو تو پھر وہاں سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس کو لانے والا کون تھا۔ لہٰذا وہ وجود ہے کہ جس کے پیچھے یہ سوال نہیں ہے کہ کب نہ تھا، جس کے وجود کے اندر ایک ایٹرنیٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی چیز کو قدیم کہتے ہیں، اسی چیز کو قدیم کہتے ہیں جو واجب الوجود کی صفت کا ذاتی حصہ ہے کہ وہ انفائنائٹ وجود ہے، اور اس انفائنائٹ وجود کا تصور ممکن ہے ورنہ تسلسل لازم آئے گا۔ بہرحال یہ عقیدے کے اعتبار سے اور عقائد کی گفتگو میں ایک بات ہے، یہ عقائد میں گفتگو میں کہاں سے آیا؟ یہ فلسفے سے آتا ہے، ورنہ عام آدمی اس انداز کی گفتگو نہیں کرتا، اگرچہ کہ یہ گفتگو اس کی عقل میں موجود ہے مگر خارج میں لانے کے لیے اس کے لیے وہ تمام کے تمام علوم کا پڑھنا ضروری ہے کہ جو الفاظ، جو چیزیں آپ کے ذہن میں موجود ہے وہ الفاظ کے اندر باہر آ سکے۔ پھر اس کے بعد خود بخود ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو بولتا ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک ایسا وجود تھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس وجود کی ذمہ داری تھی، یہ اس کے لطف کا تقاضا تھا کہ وہ ان چیزوں کو وجود بخشے جو وجود میں آنے کا امکان رکھتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود، اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اس ممکن الوجود کے اندر کائنات کی تمام مخلوقات شامل ہیں، جن بھی شامل ہے، ملک بھی شامل ہے، انسان بھی شامل ہے، حیوانات بھی شامل ہے، درندے بھی شامل ہے، یہ سورج چاند، یہ ساری چیزیں ممکن الوجود ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ ایک واجب الوجود تھا جس کا وجود اس کا ذاتی تقاضا تھا، اب چونکہ اس کے اندر یہ صفت موجود تھی، وہ کمال کو پہنچا ہوا تھا، تو اب ہر اس چیز کو وجود بخشے گا جس کے اندر وجود میں آنے کی صلاحیت ممکن ہے، لہٰذا ہم ممکن الوجود ہو گئے۔ تو اب ممکن الوجود کی دو خصوصیتیں، ایک یہ کہ کبھی نہیں تھی، ایک یہ کہ کبھی وجود میں آ گئی۔ کبھی نہیں تھی یہ بھی اس کی ذات کی ذاتیت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ کبھی نہیں تھی تبھی تو کسی وجود بخشنے والے نے اس کو وجود بخشا، ورنہ وہ ہمیشہ نہیں تھی ہی کے دائرے کے اندر رہتی۔ اب جب نہیں تھی کہ دائرے کے اندر موجود تھی تو اس وجود نے چونکہ آپ میں وجود کے آنے کی صلاحیت موجود تھی، آپ کو وجود بخشا، آپ پیدا ہو گئے۔ لیکن پھر کب تک رہیں گے؟ جب تک آپ کے وجود میں اس وجود کی صلاحیت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی، لہذا آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہے جو 6 مہینے چلتی ہے، کچھ دوائیاں جو سال چلتی ہے، کچھ دوائیوں کی ایکسپائری 2 سال کی ہوتی ہے، کچھ کی 3 سال کی ہوتی ہے، کچھ کی 5 سال کی ہوتی ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟
بنایا ایک ہی انسان نے، بنایا ایک ہی کمپنی نے، پھر فرق کیوں ہے؟ کا فرق اس لیے ہے کہ میں بچوں کے اعتبار سے کہوں کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت تھی. اب مثال کے طور پہ ایک پریزرویشن کے ساتھ دودھ کا ڈبہ آپ کے گھر میں آتا ہے، اور ایک وہ دودھ ہوتا ہے جو آپ دکانوں سے کھلا دودھ خریدتے ہیں. بھائی دو اصطلاح ہے نا، ایک ڈبے کا دودھ ہے، ایک کھلا دودھ ہے. کھلے دودھ کی جو ایکسپائری ہے وہ 2 سے 3 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے وہ دودھ، لیکن جو ڈبے کا دودھ ہے جب تک کھولے نہیں تب تک وہ 3 مہینے تک ایکسپائر نہیں ہوتا. کہا تو یہی جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا خدا کو معلوم، لیکن لکھا ہوا یہ ہے کہ جب تک آپ نے اس کو اوپن نہیں کیا تب تک 3 مہینے ہیں، اور اگر اوپن کر دیا تو ممکن ہے ہفتے کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے. تو یہ سب چیزیں صلاحیت پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے ہم وجود لینے والوں کی صلاحیت بھی مختلف ہے. اب کسی کے وجود کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ مورد امتحان بنا، اور کسی کے وجود کی صلاحیت ہے کہ مورد امتحان نہ بنا. لہذا جو مورد امتحان نہ بنا اس کا امتحان نہیں ہے، اس کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے، مگر جو مورد امتحان بن سکا اس کے لیے سوال و جواب بھی ہے اور جنت و جہنم بھی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب اس موٹی سی گفتگو کے بعد جو میں مقدمہ بنانا چاہتا تھا وہ یہ آیت تھی جو سورہ مبارکہ جاسیہ کی تھی. ابتدا سے بات یہ ہوئی کہ میں نے آپ سے کہا کہ کچھ چیزیں وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ ایک جملہ ہے کہ بایدھا و نہ بایدھا، یعنی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے ہست و نیس، یعنی کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. ہے یہ کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن اس انداز سے نہیں پڑھا ہوا ہم نے، یہ حقیقت ہے کہ جس انداز سے قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا. میں صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے کہ جو ہدی للمتقین کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن سے ہم نے ہدایت بھی لی ہے یا نہیں لی ہے. قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہے، قرآن پہ عمل کرنا اور ہے. ابھی تو صرف بات ہو رہی ہے کہ قرآن جس طرح سے تلاوت کرنا چاہیے تھا یا جتنا تلاوت کرنا چاہیے تھا، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے جو کتاب البیان میں آغا خوئی نے لکھی. اس صدی کے اگر علمی اعتبار سے کسی مضبوط ترین فرد کی بات کی جائے کہ جس پر ہر ایک کا سر جا کر جھک جایا کرتا ہے تو شخصیت کا نام آغا خوئی ہے. انہوں نے جس موضوع پر اپنا قلم اٹھایا معرکۃ الآراء کتاب لکھ ڈالی. اسی انداز سے ایک وقت کا مجتہد ہے، ایک عام آدمی ہوتا ہے. عام آدمی سے مطلب ایک عام سا عالم جو پڑھا ہوا حوزے سے 35-40 سال اس نے بھی پڑھ لیے، آپ کی دنیا کے اعتبار سے وہ پی ایچ ڈی سے بھی آگے نکل گیا، مگر اس کے باوجود جو وہ قرآن پر قلم اٹھائے گا وہ اور ہوگا، اور جب ایک وقت کا مرجع قرآن کی تفسیر لکھے گا وہ اور انداز سے ہوگا. یعنی جس انداز سے اس میں دقت کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ اس عادت کے تحت ہی پھر وہ حق ادا کرے گا قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرنے کا. لہٰذا انہوں نے قرآن کی تفسیر کرنا شروع کی، اور ابھی صرف پہلی جلد ہی لکھی تھی اور سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر ہی مکمل کی تھی. انہیں یہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ وقت کے ایک اور علمی شخصیت ہے کہ جن کا نام آغا محمد حسین طباطبائی ہے، جو کتاب المیزان یعنی قرآن مجید کی ایک تفسیر کا نام ہے المیزان، 30 جلدوں پر مشتمل قرآن مجید کی یہ جلد ہے، اور انتہائی معرکۃ الآراء کتاب ہے کہ جس کو سمجھنا خود اپنی جگہ پر ایک مشکل کام ہے. ایک تو قرآن کی اس انداز سے حقیقت اور معرفت حاصل کرنا، اسے سمجھنے کے لیے جو یہ تفصیل لکھی گئی اسے بھی پڑھنے کے لیے اپنی جگہ پر باقاعدہ سمجھے کہ تعلیم حاصل کرنا ضرورت ہے. تو جب انہیں معلوم ہوا کہ آغا طباطبائی نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے اس تفسیر کو منگوایا، اور جب اسے پڑھا تو اس کے بعد آغا خوئی جیسا اتنا دقیق آدمی یہ کہنے کے اوپر گویا مجبور ہوا کہ اب اس کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے اپنی تفسیر لکھنے کا کام ختم کر دیا. لیکن جو انہوں نے سورہ مبارکہ الحمد تک کی تفسیر لکھی، اس تفسیر کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور آج سے نہیں 15-17 سال پہلے سے اس کتاب کا ترجمہ ہوا مارکیٹ میں موجود ہے. لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے جو قوم قرآن نہ پڑھے وہ قرآن کی تفسیر کہاں پڑھے گی، اور جو قرآن کی تفسیر نہ پڑھے آسان سی تو پھر اس طرح کے مرجع وقت کی کتاب کہاں پڑھے گی. ہمارا رونا تو ہے کہ ہم نے تو نہج البلاغہ نہیں پڑھی جو کہ اصل مفسر قرآن علی ابن ابی طالب کا کلام ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. بہرحال البیان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ آغا خوئی نے قرآن مجید کی تفسیر پیش کی، بہت سے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہر علم کی ابتدائی طور کے پر معلومات کو بھی حاصل کریں. وہ علم پڑھنا تو خود اپنی جگہ پر ایک کام ہے، لیکن آیا تفسیری جو تفسیر خود علم تفسیر ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تفسیر کیسے لکھی جاتی ہے،
تفسیر کے اندر جو بنیادی نکات ہے کہ قرآن مجید سے متعلق جو بہت سارے اعتراضات ہیں، آیا قرآن کریم کے اندر ایک زمانے تک اختلاف رہا اور مسلمان امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے. خود ایک بحث ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بحث یہ ہے کہ قرآن کی آیات ایک دوسری آیات سے ٹکراتی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے ایک بحث ہے کہ قرآن کی کچھ آیات محکمات ہے، کچھ متشابہات ہے. محکمات وہ ہے کہ جو بالکل کھلے اور واضح احکامات ہے، مثلا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. قرآن نے بہت سیدھی سے الفاظ میں کہہ دیا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ خدا ہے کہ. مگر کچھ قرآن کی آیات ایسی ہے جو ہماری بنیادی عقائد سے ٹکراتی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ایک طرف ہم کہتے ہیں خدا کا جسم نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم کہ خدا کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر بلند ہے. بھائی جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کا کیا سوال؟ جب ہاتھ ہی نہیں تو باقی ہاتھوں پر کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ ہے متشابہات، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے یعنی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہیں اس لیے کہ پڑھائی نہیں تو پھر مشکل کیوں ہوگا؟ جب آپ فزکس نہیں جانتے یا میں اور آپ کیمسٹری نہیں جانتے تو کیمسٹری کی چیزیں ہمارے لیے مشکل کیوں ہوگی؟ مشکل اس کے لیے ہوگی جس نے پڑھا ہے، پھنسے گا وہ کہ جو پڑھتا ہے. لہٰذا جو پڑھتا ہی نہیں کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. لہٰذا وہ بہت مشہور سی بات ہے کہ ایک بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور اسے ایک مرتبہ وہ استاد زور لگا لگا کے تھک جاتا ہے کہ پڑھو الف، وہ نہیں پڑھتا الف. چند دن گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ اس کی ماں کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس بچے کو مدرسے میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ یہ پڑھتا ہی نہیں ہے. ماں نے بچے سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم الف کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ اماں جان مسئلہ الف پڑھنے کا نہیں ہے، اگر میں الف پڑھوں گا تو استاد کہے گا پڑھو با، تو جب الف ہی نہیں پڑھوں گا تو با اور یا تک کیوں پڑھوں گا؟ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم الف ہی نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر کوئی چیز ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی. لہٰذا جو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی تفسیر سے متعلق یہ ساری کی ساری باتیں اس کے لیے مشکل بنتی ہے. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مقدمہ تفسیر لکھا گیا اور مقدمہ تفسیر کے اندر آخوی چھٹے امام کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں صحیفۃ مؤمن یعنی مومن کی ذمہ داری ہے کہ ہر روز رات کے سونے سے پہلے 50 آیتیں قرآن کی پڑھیں. یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جو قرآن مجید کی 50 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا. یہ ایک عام مومن کی بات ہو رہی ہے، کوئی خاص مومن کی بات نہیں ہو رہی. مومن کی خاص صفات کا تذکرہ نہیں ہو رہا. عام مومن کی صفات یہ کہ ڈیلی بیسس پر 50 قرآن کی آیتیں پڑھے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو چھٹے امام کے اس قول پہ عمل کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، تو پھر واقعاً ہمیں اس بات پہ پھر غور کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو ہم سے تقاضا کی گئی یہ وہ جو ہست اور نیست ہے، یعنی یہ ہونا چاہیے، یعنی یہ وہ ہے کہ جو ہونا چاہیے وہ آپ کو بتا دیا، لیکن جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی 5 آیت کی تلاوت بھی نہیں ہے. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کے کم سے کم سوروں کے نام تو پتا ہو. لیکن اگر ویسے میں بول دوں آپ سے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ جاسیہ ہے، سورہ مبارکہ مافیہ ہے، سورہ مبارکہ ناسیہ ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ سارے سورے تو میں نے نہیں سنے. تو آپ نے حق ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں سنے چونکہ ہے نہیں، اور کچھ ہے لیکن آپ نے پڑھا نہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہے. لہٰذا وہ جو ملٹیپل چوائس کوشچن ہے اس میں پوچھے بھائی جاسیہ ہے، لاسیہ ہے، مافیہ ہے، تو مجمع میں 3 حصے میں ہو جائیں گے. کوئی کہا جاسیہ ہے، کوئی کہا لاسیہ ہے، کوئی کہا نہیں تینوں کی تینوں موجود ہے، کوئی کہے گا ایسی کوئی قرآن کے سورے ہوتے ہی نہیں. لیکن قرآن مجید کے ایک سورے کا نام جاسیہ ہے اور قرآن مجید کی اسی سورہ جاسیہ کی ایک آیت نمبر 18 میں پروردگار عالم نے عجیب انداز سے پیغمبر کو مخاطب کیا، اور یہ جو عجیب انداز ہے یہی آج کا موضوع ہے. اور اس ایک یا 2 دن کی گفتگو کے بعد اب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ شخصیت کی جس نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی کہ حسین منی و انا من الحسین، اس شخصیت کا کمال کیا تھا. جب اس شخصیت کا کمال سمجھ میں آئے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کوئی غیر کمال یافتہ بات نہیں کرتی. اگر اس نے یہ کوئی جملہ کہا ہے جسے ہم اتنا آسان اور اتنا ہلکا لے رہے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ وہ شخصیت واضح نہیں ہے. جب تک خدا سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک خدا کے کلام کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک نبی سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک نبی کے کلام کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی. کلام امام کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام ہوا کرتا ہے، یعنی ان کا ہر جملہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کائنات میں امام کی حیثیت ہوتی ہے ویسے کلاموں میں اس کلام کی حیثیت ہوا کرتی ہے. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں ہے آپ کو؟ میں آپ سے یہ کہوں کہ مثلا مولا کائنات کی شجاعت، آج کوئی مومن شک کرے گا، میں آپ سے کہوں گا ان کی شجاعت کا کیا ہے کہ وہ صاحب ذوالفقار ہے، انہوں نے خیبر کو اپنے انگلیوں سے اکھاڑ دیا تھا، وہ ہے کہ جنہوں نے مرحب و انتر کو قتل کیا تھا.
بس جس طرح سے مولائے کائنات کی شجاعت آپ کی نگاہ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ایک طرح سے ناممکن ذات نظر آتی ہے، کہ علی کے ہر کلام کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ اپنی ذات میں اتنا ہی ناممکن کلام. لیکن عزیزان محترم، جو ہمارے مزاج کے مطابق چیزیں ہوتی ہے وہ انسان سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، وہ کمال کو بھی نظر آتی ہے، لیکن جو ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتی ہے وہ کلام آتے بھی ہے ائمہ علیہ السلام کے اور چلے بھی جاتے ہیں، مگر انسان ان کلاموں پہ رکتا اور ٹھہرتا نہیں. پیغمبر کے بارے میں سورہ مبارکہ جاسیہ میں ارشاد ہوا، اور یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے، لیکن انداز بتا رہا ہے کہ یہ انداز پروردگار عالم کی جانب سے انتہائی سخت ہے. فرمائے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اے حبیب تمہیں قرار دیا، یعنی یہ صفت ہے تمہارے اندر، جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ تم ہمارے امر کی شریعت کے اوپر ٹھہر جایا کرتے، اس سے آگے بڑھنے کا سوال تمہارے ذہن میں نہیں آتا. جب ہمارا حکم آ گیا تو اے حبیب تمہاری یہ صفت ہے کہ تم آ کر اس شرعی قانون پہ رک جاتے ہو اور فاتبعھا، اور اس کی اتباع کرو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی باتوں کو مت مانو جو اپنی اپنی خواہشات کے مطابق دنیا جینا چاہتے ہیں. مال کمانے میں وہ اپنے انداز کو دیکھتے ہیں، رشتہ داریاں بنانے میں وہ اپنے انداز کو دیکھتے ہیں، دوستیاں بنانے کے اندر ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں، زندگی میں کپڑا پہننا ہے یا مثال کے طور پہ کھانا پینا ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں. کہا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق جو اپنی اپنی خواہشات پہ جینے والے لوگ ہیں، کہا ان کے مطابق اپنی زندگی کو مت چلاؤ، اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو چلاؤ جو پروردگار عالم نے تم پر لازم قرار دی ہے. اچھا یہ خالی پیغمبر کی صفت تھی؟ نہیں، یہ ایک عمومی صفت تھی. لہذا قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ نساء کے اندر ارشاد ہوا، اور عجیب انداز ہے یہاں بھی 13 نمبر آیت، کہ تلک حدود اللہ، یہ پروردگار عالم کی حدود ہے، یہ پروردگار عالم کی جانب سے بارڈرز لگا دی گئی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، جو ان بارڈرز کی رعایت کرے گا، اطاعت کرے گا، اور جو رسول نے بیان کی ہے اس پر عمل کرے گا، فرمایا اس کے لیے جنات ہے کہ جن کے اندر نہریں بہ رہی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور تم کسی چیز کو کامیابی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو، خدا کی نگاہ میں کامیابی یہی ہے جو خدا نے کہہ دیا ہے انسان اس کو فالو کرتا ہے. اچھا یہ تو وہ ہے جو تولا ہے، لیکن اب پروردگار نے تبرہ بھی بیان کیا. تولا اور تبرہ صرف یہی نہیں ہے جو ہم نے سنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت تولا ہے، ان کے دشمنوں سے نفرت تبرہ ہے. جس سے اہل بیت نے محبت کی ہے اس سے محبت کرنا تولا ہے، جس سے انہوں نے دشمنی کی ہے ان سے دشمنی کرنا تبرہ ہے. تو اہل بیت نے کس سے دوستی کی ہے؟ اہل بیت کس کو چاہنے والے ہیں؟ اہل بیت ان کو چاہنے والے کہ جن کو خدا چاہتا ہے. لہٰذا ان دونوں میں جو رشتہ ہے خدا اور اہل بیت کے درمیان وہ ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، خدا وہی چاہتا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں. لہٰذا دونوں کی چاہت میں فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں پر ایک گروہ اور ایک سوچ بن گئی ہے کہ شاید اہل بیت کسی اور کو چاہتے ہیں، اہل بیت کی چاہت کا رستہ کچھ اور ہے، خدا کی چاہت کا رستہ کچھ اور ہے. لہٰذا تم ان کو چاہو جو ان کو اہل بیت نے چاہنے کا بولا ہے، چاہے پھر خدا کی چاہت نعوذ باللہ ایک طرف رہ جائے. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت کو دیکھیے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ اولئک الذین وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی کو اس دنیا میں ہدایت کرنے کے لیے نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ پروردگار عالم کے حکم کی اطاعت کیا کرتا ہے. وہ وہی چیز چاہتا ہے اور اسی چیز پر عمل کراتا ہے جو پروردگار عالم کی ہے. لہذا ائمہ کی صفت فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ائمہ کون ہیں؟ فرمایا جو ہدایت بھی کرتے ہیں تو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ان کی جانب وہی کرتے ہیں کہ کون سے کام نیک ہوتے ہیں اور کون سے کام بد ہوتے ہیں. ہماری وحی سے ہٹ کر نہ وہ اطاعت کے مرحلے میں نظر آتے ہیں اور نہ ہی ہماری بات سے ہٹ کر وہ آگے نظر آتے ہیں. لہٰذا چاہے اطاعت کی منزل ہو چاہے ترک کرنے کی منزل ہو، ہر منزل کے اندر ہمارا بھیجا ہوا ہمارے حکم کا انتظار کیا کرتا ہے. لہٰذا جو اہل بیت کی صفت پر اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے تاریخ میں نام سنا ہوگا مالک اشتر کا. ایک مقام پر علامہ سید مرحوم ذیشان جوادی علی اللہ مقام ہو، درود پڑھے محمد والے محمد. واقعی یہ اس صدی کی وہ بر صغیر کی شخصیت ہے
کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو جس سادگی کے ساتھ آل محمد کے چاہنے والوں میں جو اردو زبان جاننے والے افراد ہیں ان کی خدمت کی، ایسی شخصیات اس صدی میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ قرآن مجید کا ترجمہ یا مختصر تفسیر ہو، مرحوم ذیشان جبادی کا نام آتا ہے۔ صحیفہ کاملہ کا ترجمہ ہو، انہی کی شخصیت کا نام آتا ہے۔ نہج البلاغہ کا ترجمہ ہو، مختصر تفسیر ہو، ان کا نام نظر آتا ہے۔ 100 سے زائد کتابیں، یہ سن لینا آسان ہے عزیزان محترم، ورنہ یہ وہ ذات ہے کہ جو اتنی سفر میں رہتی تھی کہ جن کی زندگی کے اندر جن کے سال کا وہ دن گننا پڑتا تھا جب وہ سفر میں نہ ہو۔ اتنی سفر میں رہنے والی شخصیت کے باوجود خدا نے انہیں وہ توفیق دی تھی کہ انہوں نے صرف بولا نہیں، اسپیچز نہیں کیے، بلکہ کئی کتابیں لکھ دی۔ وہی اپنی ایک کتاب کے اندر ایک مقام پر اس بات کو لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے، کبھی جنگ صفین آپ نے صرف ممبر سے سنی، جنگ صفین تقریباً 1 سال سے زائد عرصے تک چلی، 11 مہینے سے لے کر تقریباً 13 مہینے تک کے درمیان کا دور ہے۔ 11 دن چلنے والی جنگ نہیں ہے، 11 ہفتے چلنے والی جنگ نہیں ہے۔ مولائے کائنات کے کوفہ میں منتقل ہونے کے بعد گویا ان کے دور خلافت کا 1/4 حصہ اس جنگ میں گزر گیا۔ کل جنگ کی بات نہیں کی جا رہی کہ مولائے کائنات نے اپنی زندگی کے اندر اپنی خلافت کے بعد سے لے کے اختتام تک گویا مکمل حصہ جنگوں میں گزارا۔ کسی نے ایک مرتبہ کہہ بھی دیا، اب نہیں معلوم کہ یہ مکالمہ مولائے کائنات کے ساتھ کتنا زیادہ تاریخی اعتبار سے انہی کا کہا ہوا ہے یا کسی نے ان کے بیان حال کیا۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ آپ سے پچھلوں کی زندگی کے اندر انتہائی سکون نظر آتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لڑتے تھے ان کے ساتھ ابتدا میں کیا کیا گیا، لیکن بات یہ کہہ رہے کہ مسلمان آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ کبھی ایران فتح ہوا، کبھی مصر فتح ہوا، کبھی لیبیا فتح ہوا، کبھی شام فتح ہوا، یعنی غیر کے ساتھ لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، ثواب ملا، سب ان کے اپنے قانون کے اعتبار سے مملکت اسلامیہ کی حدود کے اندر اضافہ ہوا، اور مسلمان حجاز سے نکل کر ہندوستان اور افریقہ کی سرحدوں تک اور قسطنطنیہ تک پہنچ گئے۔ لیکن آپ کے دور کے اندر مسلمان صرف آپس میں ہی لڑتا رہا۔ آپ کے دور میں، مولائے کائنات کے دور میں مسلمان آپس میں ہی لڑتا رہا، تو مولائے کائنات نے بہت خوب جواب دیا، فرمایا کیونکہ اس دور کے رعایا کے اندر مجھ جیسے تھے اور میری رعایا میں تجھ جیسے۔ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک وہ ہے جو رواداری کے ساتھ چلنے والا ہو، جس نے ان حالات کے اندر بھی اسلام کو فوقیت دی ہو، اور ایک وہ ہے جس نے علی جیسے کے ہونے کے باوجود اپنی خواہشات کو فوقیت دی ہو۔ تو جب خواہش اور رواداری آپس میں ٹکرا جایا کرتی ہے تو وہاں جنگ و جدال ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب اسی جنگ صفین کے اندر ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ بھی اس دور میں ہوتے۔ خواہش تو ہماری بھی ہے، اس لیے کہ کسی نے مولائے کائنات سے پوچھا، یہ نہج البلاغہ کے اندر مولائے کائنات کے ساتھ جو خطبات ہے اس کا یہ حصہ ہے، ایک مختصر سا خطبہ ہے۔ کسی نے کہا کہ کاش کے جنگ جمل ختم ہو گئی، کہا کاش کہ میرا وہ بھائی بھی جنگ جمل میں ہوتا، بیمار تھا، شریک نہیں ہو سکا۔ مولائے کائنات نے فرمایا کیا اس کی خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ ہوتا؟ کہا بالکل خواہش تھی مولائے کائنات، وہ اگر صحت یاب ہوتا تو ضرور آپ کے ہم رکاب لڑتا، اور موقع ملتا تو شہادت سے بھی سرفراز ہو جاتا۔ فرمایا تو پھر وہ نہیں، قیامت تک کے لیے وہ تمام افراد کہ جن کی خواہش تھی کہ علی کے ساتھ جنگ جمل میں ہوتا، تو اگر یہ ان کی خواہش سچی تھی تو وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ثواب میں شریک ہے۔ آپ نے غور کیا؟ کبھی کبھی تو آپ کے دل میں، خدا نہ کرے کسی مومن کے دل میں شک ہو، لیکن آ تو سکتا ہے، شیطان تو اپنا کام کرتا ہے کہ ہم جو یہ کہتے فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، کیا واقعاً یہ جملہ کہنا بھی چاہیے؟ یہ کہہ تو دیتے چونکہ امام معصوم نے زیارت کا حصہ بنایا ہے۔ اور 8ویں امام کی وہ پہلے دن کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو کہ ریان ابن شبیب سے امام نے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ اے ریان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا مقام ہم ائمہ کے ساتھ، جنت میں جانے کی بات نہیں ہو رہی، قیامت میں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ائمہ کے ساتھ ہمارے مقام پر ہمارے ساتھ رہو، تو جب بھی امام مظلوم کا تذکرہ سنو تو کہو فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ صرف واقع کربلا کے لیے نہیں تھا، مولائے کائنات نے کربلا کے واقعے سے 20 سال قبل جنگ صفین کے موقع پر بھی یہی والا پیغام دیا تھا کہ فقط تمہارا بھائی نہیں، پھر جو تاریخ کا فرد جو کہ اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ علی کے ساتھ جنگ صفین میں ہوتا، یعنی وہ ادھر والے علی کے ساتھ والے رخ پہ ہوتا
اور ان کے دشمنوں کے ساتھ آج بھی تبرہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ صرف بعد میں آنے والے جنگوں میں نہیں، گزشتہ تمام جنگوں کے اندر وہ اپنے مولا کے ساتھ رہے گا اور اس کے ثواب میں ہم شریک ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ اس بات کا بھی ترجمہ ہے کہ لعن اللہ من سمعت بذالک فرضیت پہ، کہ خدا لعنت کرے اس پر بھی جو چاہے 61 ہجری کی کربلا میں ہو، چاہے 71 میں ہو، چاہے 81 میں ہو، چاہے اس 1443ویں ہجری کے اندر موجود ہو، اور یہ اگر یہ آج بھی کربلا کا واقعہ سننے کے بعد وہ راضی ہوتا ہے دشمنان اہل بیت کے ساتھ، تو لعن اللہ من سمعت بذالک فرضیت پہ اس پر لعنت ہوگی آج بھی، اور آج بھی وہ یزیدیوں کے ساتھ محشور ہوگا، اور جو آج بھی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میں کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتا، تو آج بھی وہ جب محشور ہوگا تو قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو بس آپ اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ آپ جنگ صفین میں، اور 11 مہینے کی انتھک وہ کوشش ہو رہی ہے کہ جس کے بعد اس شخص نے کہ جس نے علی کا حق غصب کیا، اور علی تو جانتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 99 یا 90 سال تک علی پر نماز جمعہ کے خطبے کے اندر لعنت کو لازم قرار دیا۔ نماز جمعہ مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک علی پہ لعنت نہ ہو جائے۔ آج اب نماز جمعہ پڑھتے تو دو خطبے میں سے دوسرے خطبے کے اندر چہاردہ معصومین پہ درود بھیجنا ہوتا ہے، وہ مولا کائنات پہ لعنت کروایا کرتا تھا۔ اور آج سوال کیا جاتا ہے کہ لعنت تو نہیں ہونا چاہیے، بات یہ کہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے کرداروں کو تو جا کر دیکھو کہ وہ جس پر لعنت کرتے تھے وہ شخصیت ہے کہ جو تمہاری نگاہ کے اندر بدر کی بھی مانی ہوئی شخصیت تھی، احد کی بھی مانی ہوئی شخصیت تھی، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی تھی، تمہارے قانون کے اعتبار سے داماد مصطفیٰ بھی تھی۔ ساری فضیلتوں کے باوجود جب ان پر لعنت ہوتا تھا تو یہ سب کے سب کہاں موجود تھے جو اس وقت کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کیا کرتا۔ عزیزان محترم، یہ سب بات کے قانون ہے کہ یہ حقیقتیں کھل جائے گی تو معلوم ہوگا کہ جس پہ لعنت کی جاتی رہی تھی حقیقت میں لعنت کا مستحق وہ تھا کہ جو لعنت کروایا کرتا۔ تو جب اس طرح کی جنگ کے اندر نتیجہ آپ کے سامنے ہو اور صرف آپ نے تلوار چلانی ہو، اس کا خیمہ گرنا ہو اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جانے ہو، اور اس وقت علی کی جانب سے کوئی قاصد آ کر یہ کہہ دے کہ مالک رک جاؤ، اب تمہاری تلوار نہیں چلنی چاہیے اس لیے کہ علی نے تم کو واپس پیچھے بلا لیا ہے۔ اس موقع پر کہا مالک کے 4 رویے ہو سکتے تھے۔ پہلا رویہ یہ ہوتا کہ کیا فرق پڑتا ہے تلوار چلا دو، کیا فرق پڑتا ہے تلوار چلا دو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری جنگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کا میچ ہو، کبھی کبھی کیپٹن کچھ کہے مگر جو پلیئر کرکٹ کے اوپر ہوتا ہے کہتا ہے بھائی میرا سینچری ہونے والی ہے، مجھے اس سے کیا غرض کہ تمہارا کچھ ہوتا نہیں ہوتا، میرا ریکارڈ صحیح ہونا چاہیے۔ مالک کہ میرا ریکارڈ تاریخ میں آ جائے گا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے صفین کا معرکہ تبدیل کر دیا، میں وہ ہوں کہ جس نے فنا کو قتل کر دیا، میرا نام تو تاریخ میں امر ہو کے رہ جائے گا۔ ایک کردار یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا کردار مالک یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے، علی جو چاہے نہ چاہے، لہذا کم سے کم میرا پروردگار تو مجھ سے راضی ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے معاملات کے اندر جب کہا جاتا ہے بھائی نماز اس طرح سے پڑھنی ہے، کہ یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، قبول کرنا نہ قبول کرنا اس کی ذمہ داری ہے، دین کچھ کہے ایک طرف۔ تو مالک بھی یہ رویہ اپنا سکتا تھا کہ علی کچھ کہے ایک طرف، میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں نے اس کو مارا ہے، جو دشمن خدا ہے، جو دشمن رسول ہے، جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، لہٰذا میں اپنے اعتبار سے اپنی دانش کے اندر اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں۔ مالک یہ کام بھی کر سکتے تھے۔ تیسرا رویہ کیا ہوتا؟ مالک ایک جنگجو ہوتے اور مالک جنگجو ہونے کے اعتبار سے کیا کہتے؟ علی کا فیصلہ غلط ہے اور میرا فیصلہ بالکل درست ہے، میں بھی لیڈر ہوں۔ ایسے افراد تھے یا نہیں تھے؟ جب امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، امام کو امام ماننے والا بڑھ کر کیا کہہ رہا تھا؟ السلام علیکہ یا مذل المؤمنین۔ وہ بھی شیعہ تھا، وہ بھی امام حسن کا چاہنے والا تھا، مگر کردار امام حسن ہضم نہیں، کہنے لگا سلام آپ پر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ عزیزان محترم، آج بھی ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نعوذ باللہ حسین ضدی تھے اور حسین نے اپنی ضد کے بنا کے اوپر یہ کام کیا۔ عزیزان محترم، یہ وہی شخص سوال کر سکتا ہے کہ جس کی نگاہوں میں امام آگے نہ ہو بلکہ اس کے اپنے پرسیپشن اور اپنے خیالات آگے ہو۔ عزیزان محترم، درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کچھ آگے تشریف لائیں تاکہ مصائب کے وقت میں ربط رسیب نہ ہو۔ درود پڑھے محمد علیہ۔
ایک اور بار درود پڑھے محمد والے. تو عزیزان محترم، لیکن مالک نے ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیا. جانتے ہیں کیوں؟ عزیزان محترم، وہی چیز جو پیغمبر اکرم کی خصوصیت تھی، وہ پیغمبرانہ خصوصیت جو پیغمبر کی حقیقی پیروی کرنے والے ہیں، وہ ان پیروی کرنے والوں میں آ جاتی ہے جو پھر ایمان کے اس مقام پہ پہنچ جاتے کہ مالک کے لیے مولا کائنات کا وہ جو جملہ تھا وہ تاریخ میں امر ہو کے رہ گیا. کیا جملہ کا جس طریقے سے علی پیغمبر کی اطاعت میں پیغمبر کے قول سے ایک حرف بھی آگے نہیں بڑھتا تھا، کہ مالک بھی علی کے لیے وہی درجہ رکھتا ہے کہ جو علی نے کہہ دیا مالک اس میں ایک حرف بھی آگے نہیں بڑھتا. چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے. غور کیجئے گا عزیزان محترم، مالک کا مقام کیا ہے؟ فرمایا جو میری حیثیت اللہ کے رسول کی تھی ویسے میرے دور میں مالک کی حیثیت میرے لیے موجود. مالک کا کمال حاکم شام کو قتل کرنا نہیں تھا، مالک کا کمال صفین کو پلٹ دینا نہیں تھا، مالک کا کمال جنگ جیتنا نہیں تھا، مالک کا کمال علی کی اطاعت تھا. بس آج بھی اگر حسین کی اطاعت کرنے والا اپنے امام کی اطاعت کرنے والا ہوگا پھر وہ نفع و نقصان نہیں دیکھے گا، سود و ضیاع نہیں دیکھے گا، کامیابی و ناکامی نہیں دیکھے گا. اتنا دیکھا کہ میں نے اپنے مولا کی اطاعت کر دی نہ کر دی، بس اگر اطاعت کر دی تو پھر جان چلی جائے، دنیا کہے نقصان میں رہ گئے، دنیا کہے ناکام ہو جائے، کامیابی حسین کے ماننے والے کی ہوگی کہ حسین نے اسے قبول کر لیا. عزیزان محترم، یہ جو بات کہی گئی ہے اپنے مقام کے اوپر بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ سارے کا سارا دین اسی میں سمٹا ہوا ہے اور ساری کی ساری کامیابی اسی میں. اب اگر آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آئے تو یہ جو جملہ کہا نا، اس جملے کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر اس کے بعد امام مظلوم کا وہ جملہ سنیے کہ جیسے ساتھی مجھے نصیب ہوئے ویسے نہ نانا رسول خدا کو ملے. ایسے ساتھی جس کے اندر 72 کے 72 مالک اشتر تھے. علی کے پاس ایک مالک اشتر تھا، حسین کے پاس 72 مالک اشتر تھے. ویسے ساتھی بابا علی مرتضیٰ کو نہ ملے. یہ حسین کا کہنا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کہ ویسے ساتھی بھیا حسن مصطفیٰ کو نہ ملے. شہزادی زینب نے شب عاشور سوال اٹھا دیا تھا کہ بھیا ان کا امتحان لے لیا، ایسا تو نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے بدر سے لے کر اور امام حسن مصطفیٰ کی صلح تک یہی زینب نے دیکھا تھا کہ جب کبھی معرکہ اور ضرورت پڑی لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے. جن کے یہاں پہ معیار مال غنیمت ہو، معیار جنگ کو جیتنا ہو، معیار زندگی کو بچانا ہو، معیار اپنی کامیابی اور ناکامی ہو، وہ میدان چھوڑ جایا کرتے وقت آنے کے اوپر. زینب کو شک تھا، بس ایک مرتبہ امام حسین کو شک نہیں تھا. امام حسین نے شہزادی زینب کے یقین کو بلندی تک پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ مجمع کو جمع کرنے کے بعد یہی تو کہا تھا کہ جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم رات کی اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چلے جاتے. اجازت دینے والا بھی حسین تھا، چلے جاتے تو کوئی ناکام نہ رہتا. لیکن پھر اس مقام کو نہ پہنچتا کہ جس مقام میں پھر آپ ان کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ. اتنا ہی نہیں، حسین نے تو اس سے بڑھ کر امتحان کی منزلیں تو حد کر کراس کر گئی. واقعی ایسا امتحان تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ حسین نے کہا اچھا شاید اس وجہ سے تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا رہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تنہا چلے جاؤ تو عرب تمہاری غیرت کو تانا بنائیں گے. تو ایک کام کرو کہ میرے خاندان میں سے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑو اور یہ کہنا کہ ہم حسین کے خاندان والوں کو لے کر چلے تھے، یہ حسین کی جانب سے ذمہ داری. اب تو خاندان والوں پر بات آ گئی، کہیں سے جواب نہ آیا. کہ اچھا شاید مسئلہ یہ کہ تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن جنت کیسے جاؤ گے، شفاعت کیسے ملے گی. میں حسین گواہی دیتا ہوں، وہ جو حسین و منی والا حسین تھا وہ کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اپنے نانا سے شفاعت دلاؤں گا. تو مسئلہ نہ جنت کا رہا نہ مسئلہ شفاعت کا رہا، سب چیز مل رہی تھی. مگر یہ اس طرح کے افراد تھے کہ جن کے بارے میں حسین کا جملہ تھا. اور ایسے ہی 313 افراد کے منتظر زمانے کا امام. جیسے یہ 72 ہے ویسے 313 زمانے کے امام کو چاہیے. یہ ہے ہمارا وہ عزیزان محترم کہ ہم اس طرح سے اپنے امام کی اطاعت کریں کہ جنبش ابرو امام کے اوپر ہمارے لب اور ہمارے قدم اٹھتے ہو. وہ اگر اجازت نہ دے تو پھر چاہے علی کی گردن میں رسی بندی ہو سلمان آگے نہیں بڑھے. کمال سلمان یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھا لیتے، یہ عام مومن کا کمال ہو سکتا تھا کہ اس سے برداشت نہ ہوا
اس سے بڑھ کے تو کوئی جملہ نہیں، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ لیکن جو کمال اطاعت ہے وہ یہ کہ تمہاری برداشت تمہاری خواہش ہے، تمہاری خواہش جب تمہارے امام کے حکم کے پیچھے رہے گی تو تم سلمان بن جاؤ۔ عزیزان محترم، آج اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو واقعاً ہم اور آپ جیسا جب اس کا تذکرہ سنتا ہے تو اس کے بعد انسان کو ایک آس ہو جاتی کہ ہم میں وہ صفت نہیں ہے اتباع کی، ہم میں وہ صفت نہیں ہے اپنے امام کی پیروی کی، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، دنیا کی خواہشات کے مارے ہوئے، لیکن جب حور کی شفاعت ہو سکتی ہے تو حور کو وسیلہ بنا کر ہماری بھی شفاعت ہو سکتی ہے۔ حور علیہ السلام یوں بن گیا کہ آج حور ہمارا وسیلہ بن سکتا ہے امام حسین کی بارگاہ میں جانے کی۔ کون حور؟ حور کہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے چلا نا تو میں نے عجیب سی ایک آواز سنی، یہ حور کا نصیب تھا، کہا کہ ابشرا الی الجنہ، تمہیں جنت میں جانے کی مبارک۔ حور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جو حسین کے مقابلے میں، جو نواسہ رسول کے مقابلے میں، جو جگر گوشائے بطول کے مقابلے میں جا رہا، اس کے لیے جنت کیسے ہو سکتی؟ اتنا حور کے پاس تمیز تھی، اتنی تمیز حور کو بچا گئی۔ اب یہی تمیز تھی کہ جس نے حور کے لیے زندگی کی راہوں میں حسین کی طرف بڑھنے کے امکانات روشن کیے، کہ حور کو گھر سے نکالنے والا یہ حور کی تمیز تھی۔ حور کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ قادسیہ کی طرف حسین ابن نمیر کیے جو کہ میری فوج کا سردار تھا، جانا شروع کیا۔ ایک رات سویا ہوا تھا، میرا باپ میری خواب میں آیا اور آنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ حور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا فرزند رسول سے قتال کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ اگر جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے تو فرزند رسول سے قتال کرنا، ورنہ اس سے باز آ جا، اور اگر ممکن ہو سکے تو گھر سے نکل ہی چکا ہے تو حسین کی نصرت کرنا۔ فیصلہ ابھی بھی حور نے نہیں کیا، لیکن پاک اولاد تھی، ولد پاک تھا، تو ایک مرتبہ یہ پاکیزگی اس کے نسب کے اندر اسے ہدایت کی جانب لے جا رہی۔ حور کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ قادسیہ پہنچا، مجھے حکم دیا گیا کہ لشکر حسین کا راستہ روکو۔ کہا کہ میں مقام شراف تک پہنچا۔ یہ مقام وہ تھا کہ جہاں سے امام مظلوم نے اپنے لشکر کے لیے پانی کو اکٹھا کروایا تھا۔ کچھ آگے جانے کے بعد امام حسین کے لشکر سے ایک مرتبہ تکبیروں کی صدائیں بلند ہوئی۔ امام نے پوچھا کہ تکبیروں کی صداؤں کا سبب کیا ہے؟ کہا ہم صحرا میں نخلستان دیکھ رہے ہیں۔ صحرا میں نخلستان کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب ہے کہ انسان کو جنت مل گئی۔ امام نے فرمایا ان قائدین کو بلوایا جو کہ لشکر کی رہنمائی کرنے والے ہوتے تھے، جو راستے کو جانتے تھے۔ کہا تم بھی یہی دیکھ رہے ہو جو یہ کہہ رہے؟ کہا نہیں، ہم تو یہاں آتے جاتے رہتے، اس راستے میں ہم نے کبھی نخلستان کو نہیں دیکھا، نخلستان کو ایک دن میں وجود میں نہیں آتا۔ کہا پھر میں جو دیکھ رہا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں، تم تائید کرو کہ ایسا ہی ہے نہیں۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں گھوڑوں کے کانوں کی نوکوں کو اور نیزوں کی نوکوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا بالکل درست دیکھ رہے، ہم بھی یہ دیکھ رہے، ایک لشکر ہے جو ہماری جانب بڑھ رہا ہے۔ کہا اگر اس لشکر سے بچاؤ ہے تو کیا ہمارے لیے کوئی ایسی پہاڑی ہے جو عقب میں رہ سکے، تاکہ کم سے کم ہماری جو بیک ہے، ہمارا جو عقب ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ مقام ذوحسم کی پہاڑیوں کی جانب نشاندہی کی گئی۔ امام لشکر کو لے کے مقام ذوحسم کی جانب چلے، لشکر حر قریب آ گیا، پیاسا لشکر تھا۔ ایک مرتبہ اس کی پیاس کو دیکھ کر امام مظلوم تو قیامت تک کے احوال کو جانتے ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حسین جانتے تھے کہ اب میں جو پانی پلا رہا ہوں یہ وہ ہے کہ جس کے بغیر سکینہ پیاسی رہ جائے، یہ وہ پانی کی جس کے لیے میں اصغر کو ہاتھوں میں بلند کر کے طلب کر رہا ہوں گا، مگر یہ لشکر مجھے پانی نہیں دے گا، یہ وہ پانی ہے کہ جس کی وجہ سے سکینہ اپنے کوزوں کو ایک مرتبہ توڑ دے گی اور پیاسی ہی رہ جائے گی۔ مگر ایک مرتبہ حسین نے عباس کو بلایا، 1000 کا لشکر تھا، کہیں سب کو پانی پلاؤ، 1000 تو سپاہی تھے، 1000 سواریاں بھی تھی، کہیں سب کو پانی پلاؤ، اور ایک بات کہی، دیکھو عباس صرف جان نہیں بچانی، اتنا پانی پلاؤ کہ یہ سیراب ہو جائے، اس لیے کہ جانور اس وقت تک کہ جب تک 3 بار اپنا منہ پانی سے نہ ہٹائے تب تک سیراب نہیں ہوتا، اتنا پانی بھر کر پلایا۔ اس قافلے میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام ابن طعان ماربی تھا، کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہوئی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب پانی پی رہے تھے، میں سواری پہ کھڑا تھا، حسین نے مجھے دیکھ لیا، میرے قریب آئے، ایک مرتبہ سواری کو بٹھایا، اپنے چلو کے اندر پانی لیا، مجھے پانی پلانے کے بعد ایک جملہ کہا، آج تو پیاسا ہے میں تجھے پانی پلا رہا ہوں، کل اگر میرے بچے پیاسے ہو تو ہماری پیاس کو یاد رکھنا،
اتنا جملہ کہنے کے بعد حسین ایک مرتبہ ظہر کی اذان کے لیے حجاج ابن مسروق کو کہتے کہ اذان دو، آزان ہوئی۔ حر نے ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ حسین کے پیچھے نماز پڑھنا چاہی، کہا تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ، میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤں، کہا نہیں، نماز تو فرزند رسول آپ کے پیچھے ہی ہوگی۔ یہ تیسرا وہ چیز تھی جس نے حر کے اندر موجود ہدایت کی روشنی کو بتایا کہ نماز تو فقط فرزند رسول کے پیچھے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ وہ نماز نہیں ہے کہ جس کی اقتدا حسین نہ کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے نماز پڑھائی اور اب ایک مرتبہ کہا کہ اے لشکر والوں جو حر کے ساتھ آئے تھے، کیا تم نہیں ہو کہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا؟ خط لکھ لکھ کر تم نے کہا تھا کہ جلد آ جائیے، جلد آ جائیے، ہم منتظر ہیں آپ کے، اور خطوط کو لا کر ان کے سامنے پھیلا دیا۔ حر نے کہا میں واقف نہیں ہوں، میں خط کے لکھنے والوں میں نہیں ہوں، مگر لشکر کے اندر امام نے ایک ایک کر کے نام لے کر اسے کہا کیا تم نے خط نہیں لکھا، کیا تم نے خط نہیں لکھا؟ سب کے چہرے جھکے تھے مگر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز بھی پڑھی۔ اب حسین ایک مرتبہ سواری پہ سوار ہوئے اور چلے ایک مرتبہ امام کوفے کی جانب۔ راستے میں حر آ گیا اور حر نے آنے کے بعد امام کا راستہ روکا، کہا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، مجھے حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے، حاکم کے سامنے لے جاؤ۔ امام نے ایک مرتبہ اس کی نہیں سنی، اپنی سواری کو آگے بڑھانا چاہا۔ ایسے میں ایک مرتبہ حر نے لجا میں فرس حسین پہ ہاتھ ڈالا اور چاہا کہ سواری کو روکے۔ ایک جملہ امام کے منہ سے نکلا، سکلت کا امو کا یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ حسین کی لجام پر ہاتھ لگا رہا ہے؟ ایک مرتبہ حر نے عجیب جملہ کہا، میں کہوں گا یہی سے حر کی قسمت سنور گئی۔ کہا کہ اگر کائنات میں کوئی بھی مجھ سے یہ جملہ کہتا میں برابر کا جواب دیتا، مگر آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے، آپ کی ماں کا نام منہ سے ادا نہیں ہو سکتا اور ایسا جواب ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ طے پایا کہ ایسی جانب چلے جو نہ کوفے کو جاتی ہو نہ مدینے کی جانب۔ چلتے چلتے 2 محرم کا دن آ گیا، جو دن آج کا دن گزرا۔ عزیزو اسی دن کے اندر حسین اس مقام پر پہنچے، سواری ٹھہر گئی، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک سواری بدلی، دوسری سواری بدلی، تیسری سواری بدلی، 7 سواریاں بدلی، مگر حسین کا راہبار بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا کسی سے پوچھو اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط الفرات۔ ایک بوڑھا بنی اسد کا آیا، 90 سال سے اوپر کی عمر تھی، کہا اس کا ایک اور نام بھی ہے کرب و بلا۔ حسین نے یہ نام سنا، کہا یہی پر ہماری سواریاں رکے گی، یہی ہمارے جوان شہید ہوں گے، روز قیامت یہی سے اٹھائے جائیں گے، یہی پر ہماری عورتوں کی چادریں چھینی جائے گی۔ یہ کہہ کر حسین نے ایک مرتبہ خیمے لگوائے، بنی اسد والوں کو بلوایا، ان سے وعدہ لیا حسین کی زیارت کرنے والوں کی میزبانی کرنے کا، اپنے لاشوں کے دفنانے کا۔ اور اتنا نہیں، ایک جملہ اور کہا کہ دیکھو اپنے اپنے عورتوں کو لے آؤ۔ عورتوں سے یہ کہا دیکھو اگر تمہارے مرد خوف کی بنا پر ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکے تو پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آنا اور مل کر گڑھا کھود کے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اب بھی حسین کو گویا اطمینان نہ آیا، کہ بنی اسد والو اجازت ہو تو اپنے بچوں کو لاؤ۔ ایک مرتبہ بچوں سے کہا جس اصغر کو جانتے ہو، قاسم اور اکبر کو جانتے ہو، یہ تمہارے عمر میں تمہارے بھائی ہے، اگر تمہارے ماں باپ کسی خوف کی بنا پر ہمارے لاشوں کو دفنا نہ سکے تو کھیل کے بہانے فرات کے کنارے آنا، چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں خاک کربلا بھرنا اور ہمارے لاشوں پر خاک کو ڈال دینا۔ بس عزیزو 4 محرم گزری، خیموں کو ہٹایا گیا، 7 محرم گزری، پانی کو بند کیا گیا، 9 محرم کے دن عمر ابن سعد نے لشکر کو آگے بھیجا حملہ کرنے کے لیے۔ امام مظلوم نے جناب عباس کے ذریعے ایک رات کی مہلت کو بڑھوایا۔ شب عاشورا گئی، ایک مرتبہ حر اپنے خیمے میں پریشان ہے، اسی پریشانی کے عالم میں حر خیمے سے باہر نکلتا ہے، عمر ابن سعد کے خیمے میں جاتا ہے اور ایک مرتبہ جا کر کہتا ہے ابن سعد یہ بتا کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ ابھی تک حر کو اس بات کا اطمینان ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی نواسہ رسول سے جنگ کرے گا، نواسہ رسول کا قتال کرے گا، کوئی طریقہ کار ہوگا کہ جس سے یہ جنگ ٹل جائے گی۔ مگر ابن سعد نے ایک جملہ کہا، کل جنگ ہوگی اور بڑے زوروں کی جنگ ہوگی، تن سے سر جدا ہوں گے، ہاتھ جسم سے جدا ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ خیمے سے سر کو لٹکاتا وہ باہر نکلا تو ایک حر کے اپنے قبیلے کا فرد کہتا ہے کہ جب میرے قریب آیا تو حر نے مجھے ایک جملہ کہا
کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا ہے؟ یہ جملہ عربوں میں اس وقت کہا جاتا ہے جب انسان تنہائی چاہتا ہے. کہ میں سمجھ گیا کہ ہور اب اس جملے کے سننے کے بعد کہ کل جنگ ہوگی اپنا ارادے میں کچھ تبدیلی پیدا کر رہا ہے. میں نے ہور سے کہا، اور میں نے پورے کے پورے کوفے کی جانب نگاہ کی، کوئی جوان تجھ جیسا بہادر نظر نہیں آیا. تو یہ جسم میں کپ کپی کیسی ہے، یہ قدموں میں لرزاہٹ کیسی ہے؟ کہنے لگا کیا کروں، جو جنت و جہنم کے درمیان ہوا کرتا ہے وہ اسی انداز سے کپ کپاتا ہے. بس ہور ایک مرتبہ گیا خیمے میں، ساری رات سوچتا رہا. صبح عاشور ایک مرتبہ ہور اپنے خیمے سے باہر نکلا. عجیب انداز تھا، ہور کا بیٹا ہور کے ساتھ، ہور کا غلام ہور کے ساتھ، اور ایک مرتبہ دوڑتا ہوا گیا. دشمن نے سمجھا کہ شاید پہلا ہور ہے جو حملہ کرے گا، مگر وہاں سے حسین جانتے تھے ارے اسی کے خاطر تو ایک رات کی مہلت لی تھی. اب جو ہور لشکر حسین کے جانب آیا، جانتے ہو عزیزو ہور کا استقبال حسین نے کیسا کیا؟ کہا ہے میرے لشکر کے علمدار عباس، جاؤ میرا بھائی ہور آ رہا ہے، جا کر اس کا استقبال کرو. اب جو ہور آگے بڑھا، ہور کے بیٹے نے ہور کو بتایا لشکر کا سالار عباس علمدار ہمارے استقبال کو آ رہے. ہور نے ایک مرتبہ خود کو رہوار سے گرایا، قدم حسین پہ اپنا سر رکھ دیا، اور ایک مرتبہ اتنا جملہ کا حلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا امکان ہے؟ میں نے آپ کے بچوں کو پیاسا رکھا، آپ کی خواتین کو خوف زدہ کیا. امام نے ہور کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کر کہا اور میں نے تجھے معاف کیا، میرے رب نے تجھے معاف کیا. اور نے کہا ایسے نہیں مولا، دشمن بن کر آیا تھا، اپنے سیراب کیا تھا، آج میں آپ کا چاہنے والا بن کر آیا ہوں. مجھ پر اتنی الطاف و لطف کر دیجئے کہ میرے بیٹے کو اجازت دیجئے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے لاشے کو دیکھ کر اپنے لیے توبہ کی ضمانت سمجھوں. امام نے کہا اور ایسے کیسے ممکن ہے؟ کہ مولا اس کے بغیر میں اپنی توبہ کو قبول نہیں کروں گا. اجازت ملی. عزیزو ایک لمحے کے لیے بتاؤ، ہور کا بیٹا بھوکا اور پیاسا تو نہ تھا، لہذا چل کے لڑا، بڑی شان کی لڑائی لڑی، مگر لڑتے لڑتے پیاس کا غلبہ ہوا. پلٹ کر پیچھے آتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا جان 2 گھونٹ پانی مل جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ہور کا بیٹا کس انداز سے جنگ کرتا ہے. اور کہنے لگا بیٹا باپ کو شرمندہ نہ کر، یہاں اکبر پیاسے ہے یا سکینہ پیاسی ہے، جا تجھے حوض کوثر پر مولا کائنات سیراب کریں گے. اب جو ہور کا بیٹا چلا، لڑتے لڑتے زخمی ہوا، ایک آواز بلند کی ادرکنی یا بتاؤ. ارے بوڑھا تھا مگر باپ تھا، دوڑتا ہوا پہنچا، جتنی جلد ممکن تھا پہنچا، مگر عجیب منظر دیکھتا ہے. جتنی جلد ہو سکتا تھا پہنچنے کے بعد دیکھا ارے میرا آقا مجھ سے پہلے پہنچا ہے. ہور کے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ کر ایک مرتبہ کہہ رہا ہے ہور بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ نہیں آیا کرتا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر نہ گزرے گی ایک اور بھی بوڑھا باپ ہوگا، جوان بیٹے کا لاشا ہوگا، ٹوٹی ہوئی برچی کا پھل ہوگا، تن ہو تنہا آسمان کربلا کی جانب رک کر کے کہے گا دادا ابراہیم نیچے آ جائیے، آپ کا حسین اپنے اکبر کے جنازے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم.